سوال جو ہوتا ہے نا وہ سمجھنے کے لیے ہوتا ہے، تنقید کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ وعلیکم السلام۔ اچھا یہ نیکسٹ ہیں 298 سی والے سے بیچارے جی، کیا نام ہے جی؟ عبداللہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، مجھے 1 منٹ دیں بس۔ بھائی کو کھانا کھا لینے تھے نوید بھائی۔ نہیں میں جی تو ویسے آپ کھانا کھائے تب تک ہم چلو اپنا معذرت۔ جی نالج بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمد للہ الحمد للہ، نالج بھی بہترین۔ جی راشد بھائی السلام علیکم۔ راشد بھائی آج کدھر گئے میں یار؟ بڑی بڑی ہستیاں آئی ہیں، اللہ رحم کرے، ابو رفیع صاحب، عبداللہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے بڑی آئرانک سی بات ہے کہ جتنے بھی یوزول سسپیکٹ ہیں نا جڑے لٹرلی ایوری کیم ون بائی ون۔ مطلب یہ ہے کہ مطلب ان لوگوں کا وہ نہیں، ابھی تک جی نہیں بھرا، اتنی لائٹس کر کے اتنا سارا کچھ کر کے وہی کسی بھی باتیں کر کے ابھی تک جی نہیں بھرا۔ یار کوئی ایک لمٹ ہوتی ہے، تھوڑا خدا کا خوف کریں۔ جی وعلیکم السلام۔ اگر آپ بھی تو ابھی تک اجرا نبوت اس پر رہے ہیں، آپ کا بھی تو نہیں بھر رہا ہے نا جی، مرزا صاحب کو نبی بنانے نہیں کے بھائی بعد وہ تو ابھی حکم ہے تک نا لگے اللہ کا، ہوئے ہیں۔ اللہ کا تبلیغ ہے نا، اللہ نے تبلیغ کرنے کا حکم دیا تو کر رہے ہیں نا، ہم تو وہ کر رہے ہیں، آپ کی طرح تنقید تھوڑی کر رہے نہیں تو ابھی ہیں۔ ڈے بتائیں نا نائٹ ہمیں، ایفرٹ نا۔ جی جی ابھی یہ بتائیں کہ مرزا صاحب کس قسم کا نبی ہے، کس آ رہے کی ہیں طرف ہے؟ اچھا جی، صاحب وہ آ رہے آپ کس قسم کے مسلمان ہیں بھائی یہ بتائیں پہلے ہمیں۔ انصر بھائی آ رہے ہیں، آپ سے کر لیتے ہیں بات، وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ جی یہ ابو رفیع صاحب سے ایک دفعہ میری بات ہو رہی تھی، اس کے بعد ان کو پیشاب لگ گیا تو پھر یہ واپس نہیں آیا۔ اس کے بعد کہتے کہ مجھے پیشاب آ گیا، میں جا رہا ہوں، اتنے لمبے پیشاب لگ گئے کہ اس کے بعد اب آئے۔ جی ابو رفیع بھائی جی انصر بھائی اگر آپ کی اجازت ہو تو ٹاپک حیات مسیح اور وفات مسیح میں لگا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے جی ابو رفیع بھائی اگر آپ کو ٹھیک ہے سارے معاملات تو آپ کریں بات۔ بیٹھے ہوئے ہیں نا۔ عبداللہ بھائی تو مائک ہی نہیں اوپن کر رہے، وہ کہہ رہے کہ میں پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ جی میں آ گیا، آواز آ رہی ہے میری؟ جتنی دیر وہ انصر حیات بھائی عیسیٰ کا جو لگا رہے ہیں، اس کا مطلب آپ کی نظر میں ابھی تک عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے ہیں نا؟ آپ پورا پڑھا آپ نے؟ میں نے کیا نہیں تو پہلے تو آپ نے وہ لگایا ہوتا نا، کیا اجرا نبوت کا لگایا ہوتا نا، ابھی چین کیا نہیں جی میں نے اس یہ پہ بات کرنی جی، انہوں نے حیات وفات عیسیٰ یہ رجا آپ اجرائے نبوت پہ بات کر رہے ہیں۔ نہیں وہ ابھی چین کیا، میری آواز آ رہی ہے؟ اجرا نبوت کا لگا ہوا تھا نا۔ تو بھائی وہ تو لگا دیا نا دوبارہ، آپ نے بات کرنی تو آپ بات کر لو۔ میری آواز آ رہی ہے؟ آواز ہے یار، شور ہی بہت زیادہ ہے عبداللہ صاحب آپ کے پیچھے سے، بیک گراؤنڈ سے۔ جی ابو رفیع صاحب اپنا سوال پیش کریں۔ میرا کوئی سوال نہیں ہے، میرا سوال یہ کہ کس کی نبوت کا اجرا کر رہے ہیں، کس کی نبوت؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 1400 سال میں کون آیا؟ ٹھیک ہے آپ جی، کا کوئی سوال نہیں ہے تو کسی اور کو موقع دیں۔ جی باپا جانی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ تو آپ کے اپنے بھائی ہیں۔
جی ٹھیک ٹھاک بہترین بھائی. سوال میرا کوئی نہیں ہے، صرف 15 سیکنڈ کا کامنٹ ہے ایک. جی بھائی حکم تو. ماشاء اللہ مربی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے ان کو سن کے، اور ان کے سامنے آپ جن لوگوں کو لیتے ہیں ان کو تھوڑا سا دیکھ کے لیا کیجئے، کیونکہ جس طرح یہ عبداللہ صاحب ہیں سارا دن بیٹھ کے اپنی براڈوں پہ اور دوسری جگہوں پہ جا کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اور ان کی زوجہ کو اور ان کی بیٹیوں کو اور بیٹوں کو بہوؤں کو ایسے الفاظ اور یہ یوز کرتے ہیں، ان کو آپ مربی صاحب کے سامنے سوال کرنے کے لیے بٹھاتے ہیں. نائٹ رائڈر صاحب آئے ہیں، وہ ایک ڈیفرنٹ سٹوری ہے، ٹھیک ہے، یہ لوگ ملن پڑھے لکھے لوگ ہیں، مگر اس طرح کے لوگ تھوڑا سا، میرا سے اتنا سا کمنٹ ہے کہ تھوڑا سا لوگوں کو دیکھ کے پلیز، جزاک اللہ، اتنا سا میں نے عرض کرنی تھی. جی ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ جی. جزاک اللہ. میں نیچے بیٹھتا ہوں، مجھے اتار دیں یا مجھے واپس جا کے آنا پڑے گا. جی ٹھیک ہے جی. صغیر بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. سر میں صرف سننے کے لیے آیا ہوں ذرا. آپ احمدی ہیں بھائی؟ جی جماعت احمدی ہوں میں، حدیق احمد جماعت ہے میری بریڈ فورڈ میں. جی کوئی بات نہیں. اوکے اٹس اوکے. جزاک اللہ. آپ کا کوئی سوال ہے میرے پیارے بھائی؟ مریم سے آئے ہیں حدیق احمد والے. اچھا ویری گڈ. ہاں انصار رضا صاحب، میں پوچھ سکتا ہوں آپ سے؟ پوچھیں. کس کی نبوت کو جاری کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 1400 سال میں تو کوئی نہیں آیا، کس کی آپ جاری کر رہے ہیں؟ کون آیا ابھی؟ جی ٹھیک ہے. مجھے شک تھا کہ شاید آپ کو قرآن کا تھوڑا بہت علم ہوگا، لیکن افسوس ہے کہ وہ نہیں ہے آپ کو، اس لیے کہ قرآن کریم کے مطابق نبوت تو صرف اللہ تعالیٰ کا استحقاق ہے نا، کہ جب چاہے بھیجے. وہ کسی کی نبوت نہیں ہوتی، وہ اللہ تعالیٰ نبی بناتا ہے جس کو بھی عہدہ دیتا ہے نا، یہ والا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ عالم ہے سو یہ جو نہیں وہ تو ٹھیک ہے، مگر کون شخصیت ہے؟ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ پہلے جب عہدے کے لیے جو منصب ہے اس کا ہونا، اگر اس کے اوپر بات نہ کریں تب تک مدعے کے متعلق تو بات نہیں ہو سکتی نا. ہم اجرائے نبوت پہ بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت جاری ہے. اب اللہ تعالیٰ کی مرضی، جس کو چاہے بنا دے، ہم تو کسی کو نہیں بنا سکتے نا. کسی کو نبی رسول بنانا کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو بنا دیتا ہے. اب آپ کہتے ہیں جی 14 سال میں کوئی نہیں آیا، تو پھر آپ نے قرآن سے ناواقفی کا اظہار کر دیا. اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دعا کی ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے وقت، تو یہ کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ ان میں ایک رسول مبعوث کرے. تو 4500 سال کے بعد رسول آیا. تو کہتے ہیں جی دعا اس وقت کی تھی، رسول اب آیا. تو اتنا بڑا فاصلہ. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو مبعوث کیا ہے علی فطرۃ من الرسل، یعنی کہ رسولوں کے ایک لمبا جو گیپ تھا اس کے بعد اب آپ آئے ہیں. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے نا کہ وہ کب بھیجتا کب نہیں بھیجتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے 400 سال تک کوئی نبی نہیں آیا. یعنی آخری نبی جو بنی اسرائیل میں آیا ہے وہ ملاکی تھا، اور ملاکی کے 400 سال کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں. اور جو بائبل کے ہسٹورینز ہیں اس کو کہتے ہیں یہ سائلنٹ پیریڈ ہے، یعنی ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے کسی سے کلام بھی نہیں کیا، نبی بنا کے بھیجنا تو دور کی بات. اس لیے اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ وہ 4000 سال کے بعد بھیجے، 54 سال کے بعد بھیجے، 400 سال کے بعد بھیجے. یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. ہم کون کب کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب بھیج دو، ہمیں ضرورت ہے؟ اللہ کو پتہ ہے کب ضرورت ہوگی، اللہ جانتا ہے کہاں بھیجنا ہے، کب بھیجنا ہے. اب ہم تو بات کریں دین مکمل ہو گیا نا، دین اسلام مکمل ہونے کے بعد کون آیا؟ آپ اپنی نبوت کا اعلان کر رہے ہیں، کس کا کر رہے ہیں یہ مجھے بتائیں نا ذرا. اب آپ بار بار اپنی ناواقفیت کا اظہار کر رہے ہیں نا قرآن سے، اس لیے کہ نبی صرف دین اکمل کرنے کے لیے نہیں آتا. آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں کہ نبی کیوں آتے ہیں، پہلے کیوں آتے رہے ہیں. اور وہ جو تمام باتیں پچھلی قوموں میں تھی، کیا وہ آج مسلمانوں کے خاص طور پر اور باقی انسانوں میں عام طور پر نہیں ہے وہ؟ تو اگر اس وقت اللہ نے نبی نہیں بھیجنا تو اس کا مطلب ہے پہلے بھی انہی وجوہات کی بنا پر جو کہا کہ نبی آیا کرتے تھے تو پہلے بھی کبھی نہیں آیا پھر. کیونکہ یہ اب جو وجوہات ہیں وہ پہلی قوموں سے بہت زیادہ بڑھ کر ہیں. جو کچھ ان میں تھا اس وقت سب سے زیادہ خرابیاں آج کے دور میں ہیں. ان خرابیوں کی وجہ سے جو آج سے کم تھیں تب نبی آ گئے، اور اب جو خرابیاں ان سے بڑھ گئی ہیں اب نبی کوئی نہیں آئے گا.
اور آپ کہتے ہیں دین اکمل ہے. تو دین اگر اکمل ہے تو سیاست آپ کی مغربی ہے، معیشت آپ کی مغربی ہے، سماجی روایات آپ کی ساری یا ہندوؤں کے ہیں یا مغربی ہیں. تو کہاں سے دین اکمل ہے؟ کون سا دین آپ کے زندگی کے ہر شعبے میں آپ نے اس کو نافذ کیا؟ کس جگہ پہ ہے؟ کوئی ایک ٹکڑا دکھا دیں جہاں پہ آپ نے اکمل دین کو نافذ کیا ہو. تو کیسا اکمل دین ہے کہ آپ کے کسی بھی کام نہیں آ رہا سوائے ختم پڑھنے کے؟ نہیں، یہ تو مرزا صاحب پر بھی الہام ہوا نا، الیوم اکملت لکم دینکم. مرزا میں تو صاحب پر بھی الہام آپ نے کہا تھا نا کہ الیوم اکمل، آپ نے کہا نا دین اکمل ہو گیا. وہی تو ہم تو کہہ رہے ہیں نا، ہمارا ایمان ہے نہیں ایمان تو ہے لیکن وہ کہ نبی اکمل کریم ہے. صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے تا قیامت. ابو رفیع صاحب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ نے یہ کہا ہے نا کہ دین اکمل ہو چکا ہے اس لیے نبی کی ضرورت نہیں ہے. تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر دین اکمل ہو گیا ہے تو پھر وہ دین آپ کی زندگی کے کون سے شعبے میں ہے؟ نہ آپ کی سیاست. میرا یہ سوال یہ ہے کہ مرزا صاحب نے جب کہا الیوم اکملت لکم دینکم تو آپ پھر کیوں اجراء نبوت رکھے ہیں؟ آپ یہ کہیں مرزا صاحب آخری نبی ہیں، بس بات ختم. میں وہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اکمل دین کا مطلب آخری نبی نہیں ہے. دین اکمل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبوت ختم ہو گئی ہے. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کیونکہ انبیاء صرف دین اکمل کرنے کے لیے نہیں آتے، انبیاء اصلاح کے لیے آتے ہیں، انبیاء فتنہ ختم کرنے کے لیے آتے ہیں، انبیاء لوگوں کے اندر اتحاد قائم کرنے کے لیے آتے ہیں. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں بتائی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانقَذَكُم مِّنْهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. کہ تم یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم آپس میں دشمن تھے اور آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت سے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے. جنگ حنین کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے ایک ایک بندے کو 100 اونٹ دیے تو انصار کو کسی نے کہہ دیا کہ جی وہ دیکھو تم نے تو ان کی اتنی مدد کی تھی، اب ان کے بھائیوں نے گھروں سے نکال دیا، تو تم نے ان کو پناہ دی، تم نے ان کے لیے جنگیں کی، تمہاری تلواروں سے ابھی تک خون ٹپک رہا ہے. اور یہ جو قریش والے ہیں، جو رشتہ دار ہیں، جو قبیلے والے ہیں، ان کو ایک ایک بندے کو 100 اونٹ دیے جا رہے ہیں. تو حضور کو پتہ لگ گیا تو حضور نے پھر ان کو ایک حویلی میں جمع کیا اور حضور نے فرمایا کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ میں لٹ پٹ کے تمہارے پاس آیا تھا، میرے گھر والوں نے مجھے نکال دیا، میرے خون کے پیاسے تھے، تم نے مجھے پناہ دی. لیکن یہ بھی سچ ہے کہ تم آپس میں دشمن تھے، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے تھے، میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی. تو یہ قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا، کہ تم وہ تو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں وہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں آنے کہ کی وجہ سے ہوا نا، تو مرزا صاحب سے ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ میں وہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ دین اکمل کرنے کے لیے نبی نہیں آتے، دین ان کاموں کے لیے بھی آتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ 3 کام ہیں جن کے لیے انبیاء 4 کام جو اللہ تعالیٰ مبعوث کرتا ہے. اکمل دین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبوت ختم ہو گئی ہے. اچھا، تو پھر جو مجددین کو بیچ میں لے آتے ہیں، مجددین کا پھر کیا کام ہوگا؟ اصلاح ان کا کام نہیں ہے؟ ان کے لیے نبی ہونا ضروری ہے کیا؟ نہیں دیکھیں نا، اب جو پہلے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی آتے رہے ہیں وہ اپنی اپنی قوموں میں محدود علاقے میں محدود وقت کے لیے آتے تھے، وہ اپنی اپنی اصلاح کرتے تھے. لیکن جب عالمگیر اصلاح کی ضرورت پڑی تو اللہ تعالیٰ نے کامل دین بھیج دیا اور ایک عالمگیر نبی بھیج دیا. ہاں تو بس پھر وہی ہے عالمگیر، اسی کے تو ہم بات کرنی چاہیں. لیکن اب آپ ان کو چھوڑ چکے ہیں نا، آپ ان کی تعلیمات کو چھوڑ چکے ہیں، آپ قرآن کو چھوڑ چکے ہیں، آپ سنت کو چھوڑ چکے ہیں، آپ حدیثیں بنا کر اس کو پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں. کوئی بھی اسلام والا جو کام ہے وہ تو آپ میں ہے ہی نہیں بالکل، آپ نے تو سب کچھ ہی ترک کر دیا ہے. تو پھر اب مرزا صاحب تذکرہ لے آئے، ہم جو تذکرہ میں باتیں اس کو فالو کریں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا کہ وہ اس قال رسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. یہ تو قیامت کے دن کا ہے. اور حدیث میں بھی بتایا کہ یاتی الی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ. تو یہ صورتحال تو آپ کے اوپر آ چکی ہے، یہ قیامت والے دن کی بات نہیں. نہیں تو پھر مرزا صاحب نے آپ نے مسلمانوں کو اسلام سے خارج کیا نا، کہتے ہیں میں مسلمان دوبارہ مسلمان کرنے آیا ہوں. ہاں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلمان سمجھتے ہیں نا، وہ یہی تبلیغی جماعت والے ہر جلسے میں کہتے ہیں، ہر اجتماع میں وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں مسلمان بنو. ابو الحسن علی ندوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی صورت باقی ہے، سیرت باقی نہیں ہے. اچھا، تو ابو الحسن علی ندوی نے کہا کہ میں نبی ہوں، مجھے فالو کرو. مودودی صاحب یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے 1000 میں سے 999 مسلمان نہیں ہیں.
یہ مرزا صاحب کے علاوہ آپ کے لوگ بھی کہہ چکے ہیں کہ اس وقت جو مسلمان ہیں وہ اصل میں مسلمان نہیں ہیں، باپ سے بیٹے کو، بیٹے سے پوتے کو بس نام ملتا چلا آ رہا ہے۔ آپ کا صرف نام مسلمان ہے، آپ حقیقی طور پر مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ آپ قرآن کو بھی ترک کر چکے ہیں، آپ سنت کو بھی ترک کر چکے ہیں، آپ حدیث کو بنا کر بیٹھ گئے ہیں، اپنے علماء کی پیروی کرتے ہیں، جس کو خدا نے کہا ہے کہ اربابا من دون اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ رب بنانا ہے۔ یہ آپ کام کر رہے ہیں سارا۔ آپ کے علماء کہتے ہیں یہ حلال ہے، آپ کہتے ہیں ہاں جی حلال ہے، کتاب سے تصدیق نہیں کرتے۔ علماء کہتے ہیں حرام ہے، آپ کہتے ہیں جی ہاں جی بالکل حرام ہے، کتاب سے تصدیق نہیں کرتے۔ ترمذی میں اس آیت کی تفسیر ہے نا، سورہ توبہ کی آیت کی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ تو یہی کام آپ کریں سارا۔ ربی صاحب آپ نے بات کنٹینیو کرنی ہے کیونکہ ایک دو ہمارے جماعت کے بھی سوال ہیں۔ نہیں کر دی میں نے۔ ٹھیک جی، یہ ایک سوال ہے ہماری سسٹر کا ربی صاحب، وہ پلیز اگر آپ پلیز ایڈریس کر دیں۔ آپ نے کل کی جی بتائیں۔ جی ایک منٹ۔ جی ان کا سوال ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام حقیقی نبی ہیں، یہ ان کا سوال ہے۔ تو اس کا جواب میں دے چکا ہوں نا کل۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو اپنے آپ کو غیر حقیقی کہا ہے، تو اس کے بارے میں کہاں کا ہے وہ حوالہ دیں، کہاں کہاں ہے غیر حقیقی۔ سسٹر اگر آپ نیچے بیٹھی ہیں تو پلیز اس کو یہ آپ کو ہی جواب دینا پڑے گا، میں دیکھتا ہوں اگر وہ نیچے ہی ہیں تو۔ جی نیچے تب تک جتنے میں وہ سسٹر والا تھی تب تک باجو صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ بس میں سن رہا ہوں، میرا تو سوال نہیں ہے، میں سن رہا ہوں۔ آپ احمدی ہیں بھائی؟ ہاں جی میں احمدی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے جی جی کسی ہمارے احمدی بھائی کا کوئی سوال تو ہے تو پلیز آپ لازمی کر لیں، یا کوئی بات اگر آپ نے کرنی ہو تو پلیز کر لیں۔ مطلب کتنا ٹائم ہے آپ کے پاس، اگر آپ مناسبت مجھے بتا دیں، کہ اس مطابق اگر ہمارے کوئی اپنے سوال ہوں گے تو ہم وہ ایڈریس کر لیں گے۔ آپ جی میں کہا آپ بیٹھنا چاہیں گے کہ؟ ہاں جی میں بیٹھا ہوں ابھی کوئی 40-45 منٹ۔ ٹھیک ہوگا جی 45 منٹ ہیں، 45-50 منٹ۔ اگر کوئی بھائی کا سوال ہے تو پلیز، یا کوئی بات کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ غیر جماعت کا ہم سیشن اب کمپلیٹ کر لیتے ہیں، اور جو اپنے احمدی بھائی ہیں یا کوئی بہن ہے کسی کا سوال ہے تو آپ اوپر آ کے پلیز کر لیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ گولڈن ٹائم ہے ہم لوگوں کے پاس ربی صاحب سے سیکھنے کا۔ تو الحمدللہ آپ کا پتہ کوئی نہیں، اسی بہت کوئی سیکھ لیا تو تھینکس ٹو ربی صاحب کہ آپ کا اتنا قیمتی ٹائم ہمیں مل رہا ہے الحمدللہ۔ جی وحید رانا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور ہمارے دوسرے بھائی راشد رانا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی سر جی الحمدللہ سر، کوئی سوال میرے پیارے بھائی آپ کا؟ سوال تو ہے چھوٹا سا، جی لیکن ایک چیز ہوئی ہے ماشاءاللہ، کل سے بہت فائدہ ہو رہا ہے اور بہت ساری چیزیں مطلب سمجھ آ رہی ہیں، اور ایک چیز یہ بھی ہوئی ہے کہ ماشاءاللہ جواب بہت زبردست دیے ہیں اور بہت حکمت سے نظر آ رہا ہے، واضح طور پہ نا بہت ہی فرق نظر آ رہا ہے جو، اور اثر بھی ہو رہا ہے، دوسری براڈ پہ بھی سن رہے ہیں تو وہ چیخیں سنائی دے رہی ہیں۔ بس میرا یہی سوال ہے، کیونکہ جو اسٹریٹجی یہ مطلب ہے کہ پہلے ختم نبوت پہ بات کرنی ہے، وفات مسیح پہ عقائد پہ بات کرنی ہے، اور یہ لوگ ہیں کہ ہمیں بار بار حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حوالہ جات پیش کرتے ہیں۔ خیر ہم تو یہی کویسچن ہے کہ اگر وہ بار بار پیش کریں تو ہم کس حد تک پھر ان کو جواب دینا چاہیے، ہم سیٹسفائی کریں کہ ہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ جو تحریر پیش کی ہے جس پر آپ یہ اعتراض کر رہے ہیں تو اس کا یہ مفہوم نہیں ہے، یہ ہے۔ تو اس ڈسکشن میں کیا ہمیں جانا چاہیے، کیونکہ ان کا پورا زور یہی ہوتا ہے ہم پہ، وہ قرآن و حدیث پر آتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہی میں اسٹریٹجیکل پوچھوں گا کہ کیا حکمت عملی ہونی چاہیے۔ ہاں جی حکمت عملی تو یہی ہے کہ ہم
ان کو قرآن حدیث کی طرف لے کر آئیں، کیونکہ جو بنیادی بات ہے، جو بنیادی اصول ہے، اس کے اوپر بات کرنی چاہیے، کیونکہ ان کو جیسے میں نے بتایا تھا، شاید آپ نے سنا ہوگا کہ منظور جنوٹی کی کتاب ہے رد قادیانیت کے ذریعے اصول، اس میں اس نے لکھا ہے کہ قادیانیوں سے بالکل بھی وفات مسیح ختم نبوت پہ بات نہیں کرنی، مرزا کے کریکٹر پر بات کرو۔ اور کئی لوگوں نے لکھا ہے انہوں نے کہ مرزائیوں کو اس طرح سے بدتمیزی سے بات کرو، ان کو چڑھاؤ، پھر تنگ آ کر وہ بھی گالیاں نکالنا شروع کر دیں گے، تو پھر تم لوگوں کو بتاؤ کہ دیکھو جی یہ گالیاں نکال رہا ہے۔ تو پہلے جو ہمارے اس طرح کے پروگرام ہوتے تھے، اس میں وہ اسی وجہ سے بند ہوا تھا، ایک پال ٹاک کا پروگرام، کہ اس میں ایک دو بزرگ ایسے تھے، مجھے بہت افسوس ہے لیکن وہ تھے ہمارے بزرگ، تو ان کو وہ چھیڑتے تھے آگے، اور وہ پھر آگے سے گالیاں نکالتے تھے، تو کہتے تھے دیکھو جی یہ قادیانیوں کا فلاں بڑا ہے تو یہ گالیاں نکال رہا ہے۔ اس لیے ان کی اسٹریٹجی یہ ہے، تو ہم ان کی اسٹریٹجی کے پیچھے نہیں چلتے کہ وہ محاذ کھولیں اور ہم اس کے اوپر کام کریں، بلکہ ہمارا اپنا محاذ ہے اور وہ ہے قرآن کا ہے۔ تو قرآن کریم کی طرف بتانا چاہیے ان کو کہ جی کہ آپ جتنا مرضی کوشش کر لیں، بار بار کوشش کر لیں، ہم بھی بار بار وہی کہیں گے کہ آپ بنیادی جو عقائد ہیں اس کے اوپر آپ نے گفتگو کرنی ہے، آپ نے قرآن جی سے دلیل دینی ہے، کیونکہ مقصد صرف ہم پر تنقید کرنا نہیں ہے۔ آپ مسلمان ہیں تو آپ ہمیں راہ راست پر لے کر آئیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم غلط ہیں تو ہمیں ٹھیک کریں، لیکن غلط کو بار بار غلط کہے جانا، اس کے اوپر تنقید کرنا، طنز کے نشے چلانا، مسخرہ بند کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف چسکے لے رہے ہیں، آپ کو ہماری جو نجات ہے اس کی ذرا بھی فکر نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہر انسان کی نجات کی اتنی فکر تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے ان کے غم میں، کیونکہ یہ ہمارے غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، بلکہ یہ ہمیں ہلاک کرنے کی کوشش میں ہے کہ جو جہنم میں جا رہے ہیں اور یہ جہنمی ہے تو ہم ان کو اور دھکا دے کے جہنم میں بھیجیں، یہ نہیں کرتے کہ ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں واپس لے آئیں۔ جیسے نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، بیٹا نہیں مان رہا تھا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے ہاتھ بڑھایا اور کہا کہ یا بنیر کا مان اے بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، تو تھی نا ان کے دل میں تڑپ کہ یہ ڈوب رہا ہے، سیلاب آ گیا ہے، مر جائے گا یہ، تو یہ وہ کام کرتے نا، یہ مانتے نا نوح علیہ السلام کو، یہ مانتے نا قرآن کو، تو یہ ہاتھ بڑھائیں ہماری طرف اور ہمیں کہیں جی یہ قرآن ہے، قرآن کی یہ دلیل ہے، وہ آپ کو قرآن بتا رہا ہے کہ آپ کا عقیدہ غلط ہے۔ تو میں تو ان کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں، آج میں پھر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ تم نے کسی کو جھوٹا نہیں کہنا، بلکہ تم نے کہنا کہ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، سچے ہو تو اپنی دلیل لے کر آ جاؤ۔ اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں کہ سب سے خطرناک ترین عقیدہ جس سے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے، پہاڑ گر پڑے، وہ یہ ہے کہ رحمان کا کوئی بیٹا ہے۔ اس خطرناک ترین عقیدے کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کل انکان للرحمن ولدن فانا اول العابدین، ان سے کہو کہ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہے تو میں سب سے پہلے اگلی صف میں کھڑا ہو کے اس کی عبادت کروں گا، اول العابدین بنوں گا، سب سے پہلے میں اس کی عبادت کروں گا۔ تو ہم تو ان کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی اپنی دلیل لے کر آؤ، اور دلیل قرآن میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قرآن کو برہان کہا ہے کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے برہان آ گیا ہے، تو اب وہ برہان کی بجائے وہ مسخرہ بند کریں، وہ جیسے خدا نے کہا کہ فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء فتنۃ ابتغاء تاویلہ، کہ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ ان آیات میں فتنہ ڈھونڈنے کی غرض سے تعویلیں کرتے ہیں، تاکہ یہ اس کا کیا مطلب ہے جی، اس کا کیا مطلب ہے، اور پھر کو بات کرنے کہتا ہے اچھا یہ متشابہات ہیں، اچھا یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، تو اس بات صاف ظاہر ہو جاتی ہے کہ نہ یہ حق سمجھنا چاہتے ہیں، نہ یہ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں، نہ ان کے دلوں میں ہمارے لیے ہمدردی ہے، بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ یہ فرمایا ہے کہ یہ قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر خدا کی طرف سے کوئی ڈرانے والا آ گیا تو ہم تمام قوموں سے بڑھ کر اس کو مانیں گے اور ہدایت پا جائیں گے، لیکن فلما جاہم نذیر، جب وہ ڈرانے والا آ جاتا ہے، ما زادہم الا نفورا، وہ نفرت کے سوا کسی اور چیز میں نہیں بڑھتے۔ تو ان کو ہم سے جو نفرت ہے وہ ہر جگہ پہ نظر آ رہی ہے، چھلک چھلک کے سامنے آ رہی ہے، جہاں جب بھی آتے ہیں
اتنی نفرت کا اظہار کرتے ہیں، تنقید کا اظہار کرتے ہیں، اعتراضات پہ اعتراضات کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں بتاتے کہ یہ قرآن جو ہدایت کا سرچشمہ ہے اس سے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ بتایا ہے، آپ کی مہربانی ہے اگر آپ اس کو مان لیں، ورنہ ہم نے تو آپ کو بتا دیا کل قیامت والے دن آپ ہم سے نہیں پوچھ سکتے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہمیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. جیسے سورہ ملک میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہ گروہ در گروہ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو سالم خزنتھا جو اس کا نگران ہے جہنم کا وہ ان سے پوچھے گا الم یاتکم نذیر، تمہارے پاس ڈرانے والا کوئی نہیں آیا؟ قالوا بلا، وہ کہتے ہیں بے شک آیا تھا، قد جانا نذیر، ہمارے پاس ایک ڈرانے والا آیا تھا، فکذبنا، ہم نے اس کی تکذیب کر دی، وقلنا، اور ہم نے اس کو کہا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر، خدا نے تم پر کچھ بھی نازل نہیں کیا مگر تم ایک بہت بڑی گمراہی میں ہو. اور پھر وہ کہتے ہیں وقالوا لو کنا نسمع ونعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم سن لیتے اور ہم عقل کرتے تو بنا آج ہم جہنم میں نہ ہوتے. تو فاعترفوا بذنبہم فسحقا لأصحاب السعیر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا. اس لیے ہم ان کو یہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم آپ کو سمجھانے کے لیے ساری باتیں بتا رہے ہیں، اگر آپ کو بھی ہمارا اتنا ہی خیال ہے جیسے کہ قرآن آپ کو کہتا ہے تو پھر آپ ہمیں بتائیں کہ جی یہ قرآن کی ہدایت ہے، قرآن کی بنیاد کے اوپر ہم سے بات کر لیں. لیکن مرزا صاحب نے یہ کہا، مرزا صاحب نے وہ کہا، تو فلان جگہ یہ کہا، فلان جگہ وہ کہا. جو بدتمیز ہے وہ بدتمیزی سے بات کرتے ہیں، جو میٹھی چھری ہے وہ میٹھی چھری بن کے یہ کہتا ہے جی کہ میں تو بڑے پیار سے بات کر رہا ہوں، میں تو بڑی عزت سے بات کر رہا ہوں، مربی صاحب میں تو آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن بات اس کی وہی ہے، وہ دوسرے طریقے سے کرتے ہیں، یہ میٹھی چھری بن کے کرتے ہیں. اس لیے ہمیں تو بالکل بھی ایسی باتوں کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہم ان سے کہیں جی کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی بات سننے کو تیار ہیں، لیکن آپ قرآن سے ہمیں بتا دیں کہ جب تک منصب کے اوپر آپ فیصلہ نہیں کرتے تب تک مدعی پہ کیسے اعتراض کر سکتے ہیں. جو میں نے بار بار کل بھی مثال دی تھی، آج بھی مثال دی ہے کہ بیٹی بیٹا آپ کے گھر میں ہے نہیں، رشتہ ڈھونڈنے نکلیں آپ، تو کس کا رشتہ ڈھونڈیں؟ گھر میں تو بیٹی ہے ہی نہیں، نہ بیٹا ہے، اور آپ خود شادی کے قابل نہیں رہے اب، تو پھر کیا کریں گے؟ اچھا اگزامپل دیا مربی صاحب آپ نے، ماشاءاللہ، میں نے ویری گڈ. جی السلام علیکم ربی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ربی صاحب یہ نیچے آئے ہیں، امتیاز صاحب ہیں، شاید آپ ان کو جانتے ہوں. یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں امتیاز صاحب سے، آپ ٹائم ہے آپ کے پاس؟ یہ کون سے امتیاز صاحب ہیں؟ یہ امتیاز صاحب اپنا امتیاز صاحب جو اپنی لائف چلاتے ہیں نا، رضی کے ساتھ انہوں نے باتیں کی. اچھا سوری، میں بہت معذرت خواہ ہوں نوید بھائی، چھوٹی سی بات ایک بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سب ریکارڈنگ کرتے ہیں اور پھر بعد میں جا کے اپنی براڈس پہ چلا کے نمک مسالے لگا کر، کل سے یہ کام چل رہا ہے، یہ ساری ریکارڈنگ کریں گے اور پھر نمک مرچ لگا کے وہاں سب کو سناتے ہیں اور اپنی باتیں بیچ میں ڈالتے ہیں اور ہنستے ہیں. یہ آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا. یہ ان کے مسلمان ہونے کی دلیل ہے نا کہ یہ بتائے بغیر ریکارڈنگ کرتے ہیں. جی بالکل، یہ بھی ایک چیز ہے کہ اخلاقی طور پہ یہ چیز بتانی چاہیے. کل جو عامر حق صاحب آئے تھے اور یہ امتیاز بھائی بیٹھے ہیں، انہوں نے ہنس ہنس کے بڑے تماشے کر کے، میں نے سارا سنا ہے نا، تو وہاں جا کے یہ ریکارڈنگ چلائی سارے. تو ہنسنا تو جو ہے نا کفار کی نشانی ہے، ہنسنا جو ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، کوئی بھی کل سے یہ کام جاری ہے، کوئی بھی رسول ایسا نہیں ہے. چیزیں ایڈ کرتے ہیں جو آپ نے کہیں بھی نہیں، سوری، وہ ایڈ کر کے تو بتاتے ہیں لوگ. مربی صاحب کو کوئی دلیل نہیں ہوتی تو پھر کچھ تو کرنا ہے نا انہوں نے. مربی صاحب کو اچھا مجھے بھی ذرا موقع دیجیے گا پلیز. جی مربی صاحب کو ذرا فنش کریں. نہیں، میں یہ کہتا کہ جو استہزاء ہے، جو ہنسنا ہے، وہ تو ان کفار کی نشانی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ یہ ہنستے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، آنکھیں مٹکاتے ہیں، اشارے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہے وہ دیکھو ذرا. جی مربی صاحب آپ کے پاس ہے ٹائم یا آپ نے بات کرنی؟ اس وقت 45 منٹ تھے، اب آدھا گھنٹہ رہ گیا. امتیاز صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی نوید صاحب، مجھے آپ کا پیغام ملا تھا، شاید آپ نے فیضان بھائی سے کہا تھا کہ آپ نے مجھے بلایا تھا، تو میں تو نہیں آیا، مجھے تو آپ کا پیغام ملا تھا، شاید اگر آپ نے نہیں کہا تو میں چلا. فیضان بھائی نے مجھے کہا تھا کہ امتیاز صاحب سے آپ رفیع صاحب کی بات کروانی ہے. میں کہا جی آپ امتیاز صاحب کو بلا لیں، لیکن وہ تو پیغام میرا جب براڈ سٹارٹ ہوئی تھی نا، اس ٹائم کا پیغام تھا.
لیکن آپ چلے ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں, کوئی بات نہیں, میں چلا جاتا ہوں. ٹھیک نہیں, اس میں ایشو نہیں ہے. ربی صاحب نے کہا ہے کہ ہاف این آور ہے, آپ اگر آپ نے بات کرنی ہے تو نہیں, میرے پاس صرف 10 منٹ اس وقت ہے, اگر وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو کر لیتے ہیں. نہیں, بات تو آپ نے کرنی نا. نہیں, مجھے تو پیغام ملا تھا, انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں اگر نہیں ملا میں چلا جاتا ہوں. انہوں نے کہا جی کہ کوئی نوید صاحب کر کے براڈ لگاتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ امتیاز بھائی کو بلائیں, تو میں نے کہا چلے میں پتہ کر لیتا ہوں کیا مسئلہ ہے. میں نے تو آپ کو اور عدنان رشید صاحب کو کئی دفعہ پیغامات بھیجے ہیں, لیکن آپ آتے کس بات کے, کس بات کے؟ گفتگو کرنے کے لیے. اور کیا, میں نے کون سے شیطانی کرنی ہے آپ کے ساتھ. تھوڑی سنجیدہ بات کرتے ہیں اصل میں, پھر انشاءاللہ مذاق وغیرہ بعد میں. میں مذاق نہیں کر رہا, آپ نے کہا جی کس لیے, مطلب یہ آپ کو پوچھنے والا سوال ہے کس لیے. میں نے آپ کو گفتگو کرنے کے لیے انوائٹ کیا تھا نا. اچھا, چونکہ میرے پاس چونکہ میرے پاس ٹائم اس وقت اتنا نہیں ہے, تھوڑی پھر بات کر لیتے ہیں. تو ایسے ہے کہ آپ روزانہ کی بنیاد پہ تشریف لا رہے ہیں آج کل؟ جی روزانہ ہی آ رہے ہیں جی. ہاں جی. اچھا, اس طرح ہے کہ چونکہ آپ کا ہمارا کچھ ٹائم کا ڈفرینس ہے, تو سیٹرڈے یا سنڈے کو آپ تشریف لا رہے ہیں؟ آپ یو کے میں ہیں؟ میں آسٹریلیا میں ہوں. آسٹریلیا میں آپ کا, تمہارا میرے خیال ہے 12 گھنٹے کا فرق ہوگا. کینیڈا کے ساتھ 15 گھنٹے کا ہے. اچھا, میرے پاس اس وقت رات کے 9:30 ہونے والے ہیں. اچھا, ہمارے پاس دن کے 11:30 ہیں. اچھا, تو آپ کے لیے کون سا ٹائم مناسب ہے؟ میرے خیال میں پہلے تو آپ یہ طرح کنفرم کر دیں کہ اس سیٹرڈے یا سنڈے کو اگر آپ تشریف لا رہے ہیں تو اس میں آسانی ہو جاتی ہے کہ جس طرح ابھی تو میں جیسے میں نے کہا میرے پاس وقت اس لیے کم ہے کہ میں اپنی جاب کے حوالے سے بزی ہوں. ہمارے پاس چونکہ مارننگ کا ٹائم ہے, تو میرے پاس یہ لنچ بریک تھی, میں چاہتا تھوڑی آپ سے بات کرتے, چونکہ پیغام ملا تھا نوید صاحب کا, تو میں نے کہا جب کوئی پیغام ملے تو اس کو پھر آنر کرنا چاہیے. تو آپ بتائیں کہ اس سیٹرڈے سنڈے کو آپ تشریف لا رہے ہیں, تو پھر کو ٹائم طے کر لیتے ہیں. سیٹرڈے سنڈے ہو یا کوئی اور بھی دن ہو, تو میں ٹورنٹو ٹائم کے مطابق 6 بجے آتا ہوں, کیونکہ میں اور دنوں میں صاحب اس میں پرابلم پتہ کیا, اور دنوں کے اندر اس میں پرابلم یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ٹائم ہوگا ہمارے پاس نا, وہ پھر ویک ڈیز کا نا مارننگ کا جاب کا ہمارا وقت ہوتا ہے, تو میں اس وقت کوئی ٹائم نکال نہیں. میں آپ سے یس کر رہا ہوں کہ میں تقریباً روزانہ 6 بجے ٹورنٹو ٹائم کے مطابق آ جاتا ہوں. سیٹرڈے سنڈے کو بھی میں 6 بجے ہی آؤں گا ٹورنٹو ٹائم کے مطابق. اس وقت غالباً آپ کے پاس صبح 8 بجے ہوں گے. اچھا, ٹھیک ہو گیا, ہے نا. ہاں, تو اگر آپ سیٹرڈے کو اپنے ٹائم کے مطابق صبح 8 بجے آ جائیں, تو میں اپنے ٹائم کے مطابق 6 بجے آ جاؤں گا یہاں پہ. تو اس سیٹرڈے کو پھر انشاءاللہ بات کر لیتے ہیں, ٹھیک ہو گیا؟ جی بالکل ٹھیک ہے, 6 بجے انشاءاللہ آپ تشریف لائیے گا. لیکن کس موضوع پہ بات کریں گے آپ؟ ٹاپک بھی بتا دیں تاکہ جی میں بتا دوں. تو وہ جی نوید بھائی میں عرض کر دیتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ آپ اپنا عقیدہ بیان کریں گے, جو بھی آپ کا عقیدہ ہے آپ نے وہ بیان کرنا ہے, اور آپ نے وہ ان رائٹنگ دینا ہے کہ آپ کا اجراء نبوت کے حوالے سے کیا عقیدہ ہے. میں کیوں عقیدہ بیان کروں آپ کو؟ میں صرف اپنی بات کی وضاحت کر دوں, اس کے بعد آپ بات کر لیجیے گا. اور دیکھیں دوسری بات یہ ہے نا کہ کوئی لازمی نہیں ہے, کیونکہ آپ نے کہا جی کہ آپ نے کچھ پیغامات بھیجے مجھے عدنان بھائی کو, تو میں صرف آپ کی بات کو آنر کر رہا ہوں, ورنہ کوئی لازمی نہیں کہ آپ نے مجھ سے بات کرنی ہے, میں نے آپ سے بات کرنی ہے. اچھا, اب آپ نے سوال یہ کیا جی کہ عقیدہ کیوں بھیجوں. میرے خیال میں بھلے تحریر طور پہ مباحثہ کیا جائے, اور بے شک اورل کو مباحثہ کیا, مناظرہ کیا جائے یا ڈائلاگ کیا جائے, دونوں طرف کی پہلے پوزیشن واضح ہوتی ہے کہ بھئی میری یہ پوزیشن ہے جس کو میں نے ڈیفینڈ کرنا ہے. آپ اور دوسری طرف نہیں میں ذرا بات اپنی مکمل کر لیتا ہوں, اس کے بعد انشاءاللہ آپ بس بات کر لیجیے. نہیں, ہوتا یہ کہ آپ بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں نا, پھر وہ بات بیچ میں رہ جاتی ہے, اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ رضی سے مجھے آپ کی پوزیشن واضح ہے, لیکن جو میں سن لینا ذرا بات, لیکن جو کچھ ہمارے دیکھنے سننے میں آیا ہے 2 دن سے آپ نے اپنی جو پوزیشن ہے وہ کسی کو بتائی نہیں ہے, اس کے بغیر آپ بات کر رہے ہیں. میں کیوں بتاؤں کسی کو پوزیشن, جبکہ سب کو پتا ہے میری پوزیشن کہ میں احمدی ہوں. میں نے کہا ہے کہ اجراء نبوت کے حوالے سے جو آپ کی پوزیشن اس کی بات کر رہا ہوں. نہیں, اجراء نبوت کے حوالے سے میری پوزیشن ہوئی جو جماعت احمدیہ کی ہے. وہ کیا ہے وہ آپ کو پتہ نہیں ہے؟ دیکھیں آپ نے ڈیبیٹ کرنی ہے, مناظرہ کرنا, بتا دیں وہ کیا ہے.
میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ آپ آج تو نہیں نا پیدا ہوئے, آپ کو پتہ ہی ہے نا, آپ نے پہلے کبھی جماعت احمدیہ کا نام نہیں سنا, یا آپ دیکھیں سے بات نہیں ہوئی. اگر آپ نے استہزاء کے ساتھ بات کرنی ہے استہزاء کی بات نہیں کر رہا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ مجھے بتائیں, آپ کو پتہ ہے اچھی طرح کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے اجرائے نبوت کے متعلق, وفات مسیح کے متعلق, پھر آپ بچوں جیسے سوال کیوں کر رہے ہیں مجھ سے؟ چلے میں عرض کر دیتا ہوں, اب ذرا میری بات کو پلیز کاٹیے نہ کر لی آپ دیکھیں ذرا, آپ کو اس بات کا اچھی طرح پتہ ہے کہ لاہوری جماعت اور قادیانی جماعت دونوں کو اپنے اپنے عقائد پتہ ہے نا, اس کے باوجود جب مفصل راولپنڈی ہوا تھا تو سب سے پہلے کیا کیا گیا, دونوں طرف نے اپنی پوزیشن تحریری طور پہ لکھ کے دی ہے کہ ہماری اس موضوع پہ یہ پوزیشن ہے, اور یہی مناظرے کا اصول ہوتا ہے کہ بھئی میری پوزیشن یہ ہے, یہ میرا دعویٰ ہے, یا یہ میری پوزیشن ہے, اس کے اوپر میں نے دلائل دینے ہیں. آپ نے کہا جی کہ آپ کو ہماری پوزیشن پتہ ہے, مجھے بالکل پتہ ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس پوزیشن کو 2 دن سے بیان ہی نہیں کر رہے. معذرت کے ساتھ آپ تو جو نیریٹو 2 دن سے یہاں پہ لے کے چل رہے ہیں اس میں تو آپ لگتا, دیکھیں میں کہہ رہا ہوں بظاہر لگتا ہے کہ آپ منکر حدیث ہے تقریباً, جیسے آپ باتیں کرتے ہیں 2 دن سے آپ کر رہے ہیں, آپ کہتے ہیں جی کہ حدیثیں 300 سال کے بعد لکھی گئی, یہ مکمل دین میں شامل ہی نہیں تھیں. اب دیکھیں اس باتوں سے تو آپ نے مکمل ساری بات کو اشتباہ میں ڈال دیا ہے. تو اس لیے کم ٹو دا ٹاپک انشاءاللہ. اگر تو آپ کو بات کرنی ہے تو میرا خیال ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ دونوں طرف کے لوگ پہلے اپنی پوزیشن کو کریں, اور وہ ہم نے لکھ کے دینی ہے. میں بھی اپنی لکھ کے تحریری طور پہ دوں کہ ہماری پوزیشن یہ ہے. دیکھیں اس کو غلط کہنا آپ کا حق ہے, آپ کی بات کو غلط کہنا ہمارا حق ہے, لیکن تحریری طور پہ دونوں طرف کے لوگ پہلے اپنی درست پوزیشن دیں گے. اگر میں کہتا ہوں کہ ہمارا عقیدہ ختم نبوت کا ہے, میں بھی وہ تحریری طور پہ دوں گا کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے, اور اگر آپ کا عقیدہ اجرائے نبوت کا ہے تو آپ بھی اس کو لکھ کے دیں گے. آپ کو منظور ہے تو بات کر لیں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ جو مباحثہ راولپنڈی ہے وہ ابتدا کی بات تھی. اگر آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں منکر حدیث ہوں تو آپ مومن حدیث ہیں. ہمارے پاس 2 منٹ مزید باقی ہیں, کام کی بات میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ مومن حدیث ہیں. چلے اس پہ بات کر لیتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو حجیت حدیث پہ بات کر لیتے ہیں, ہم اس سیٹرڈے آپ کو کرنا چاہتے ہیں. آپ مومن حدیث ہیں, میں وہاں پہ ثابت کروں کہ میں کون ہوں اور آپ کون ہیں. اچھا, اس پہ بات کر لیتے ہیں. لیکن میں آپ سے بات کروں گا ختم نبوت ازروء قرآن, بس. میں منکر حدیث ہوں یا نہیں ہوں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں, ابھی آپ نے بات کی ہے نا سیٹرڈے کو, اس پہ بات کر لیتے ہیں. سیٹرڈے کو بات کریں گے ختم نبوت ازروء قرآن, بس. تو حدیث کے حوالے سے کب بات کرنی پھر آپ نے؟ حدیث کے حوالے سے بات کرنے کی ضرورت جب قرآن سے ثابت ہو جائے گا, پھر حدیث کی طرف جانے کی ضرورت ہے. جو نہیں وہ نہیں, جو آپ نے حدیث کے بارے میں اپنا موقف پیش کیا ہے اس پہ آپ نے کب بات؟ میں آپ سے صرف ختم نبوت ازروء قرآن پیش کروں گا نا. قرآن یعنی کافی, اپنا عقیدہ آپ لکھ کے نہیں دیں گے. قرآن کافی ہے نا. قرآن کہتا ہے کہ یہ قرآن تمہارے لیے کافی نہیں ہے. آپ نے جس عقیدے پہ قرآن پیش کرنا ہے آپ لکھ کے دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ کس عقیدے پہ قرآن؟ میں نے قرآن پیش کرنا ہے نا. میرا قرآن کا عقیدہ یہ ہے کہ نبوت جاری ہے. قرآن سے دیکھیں نا انصر صاحب, آپ نے قرآن سے کسی بات پہ استدلال کرنا ہے, وہ بات آپ لکھ کے نہیں دے سکتے, پھر آپ نے استدلال کس بات پہ کرنا ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے آپ سے ختم نبوت ازروء قرآن بات کرنی ہے. ختم نبوت کے حوالے سے آپ اپنا عقیدہ پہلے دے کے تحریری طور پہ لکھ کے. میں نہیں لکھ کے دوں گا جی. کیا نام ہے امتیاز صاحب, اگر آپ چلے ہماری بات مکمل ہوگی. دیکھیں انوید بھائی, ہماری بات مکمل ہوگی. انہوں نے کہا کہ وہ اپنا عقیدہ لکھ کے نہیں دے سکتے, اس کے بغیر بات نہیں ہو سکتی. نہیں لکھ کے دے سکتے نہیں, میں نے کہا میں لکھ کے نہیں دوں گا اور نہیں دے سکتے میں, یہ 2 بڑا فرق ہے. نہیں دے سکتے کا مطلب ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں. کیا مطلب, کیا کہا آپ نے؟ نہیں دے سکتے کا مطلب یہ ہے کہ میں اتنا اہل نہیں ہوں کہ میں لکھ کے دے سکوں, لیکن میں کہتا ہوں کہ میں اہل ہوں لیکن میں نہیں دوں گا. وجہ میری مرضی. چلے کوئی بات نہیں. اب دیکھیں نا, یہ سب کے سامنے بات واضح ہوگی نا کہ ایک طرف آپ دیکھیں تھوڑی دیر پہلے آپ کیا کہہ رہے تھے, تھوڑی دیر پہلے آپ یہ فرما رہے تھے کہ جی سمجھنا نہیں چاہتے, نیت نہیں, ایسے نہیں ہے. اب دیکھیں نا بات تو سب کے سامنے آ گئی. آپ اور میں تو سمجھنا چاہتا ہوں, میں قرآن سے سمجھنا چاہتا ہوں. صرف مجھے میں کہتا ہوں قرآن سے جو بات آپ نے سمجھنی ہے وہ بات تو بتائیں کیا ہے. وہ اجرائے نبوت اور ختم نبوت, اور کیا؟ نہ اجرائے نبوت ختم نبوت دونوں کا اپنا عقیدہ دیکھیں, میں بھی لکھ کے دوں گا, آپ بھی لکھ کے دیکھیں آپ کا عقیدہ ہے کیا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اس پہ گفتگو کرنی ہے. آپ بتائیں کہ قرآن کی روح سے نبوت ختم ہے کہ نہیں ختم. میں کہوں گا کہ قرآن کی روح سے نبوت جاری ہے. میں نے آپ سے کہا ہم نے بات ہی قرآن سے کرنی ہے, یہ تو بات طے ہو گئی ہے. بات یہ ہے کہ سن لیں بات ذرا.
जिस चीज के ऊपर आपने कुरान से बात करनी है आपने वो बात लिख के देनी है। जिस चीज पे मैंने करनी मैं भी लिख के दूंगा। मैं जब कह रहा हूँ ये ज़बानी बात और ये रिकॉर्ड हो जाएगा, ये रिकॉर्ड हो रही है तो फिर इसमें लिख के देने की क्या इस चीज जरूरत की है? टेंशन ना नहीं लें। नवीद भाई नहीं, टेंशन की बात नहीं है। अच्छा मेरी बात सुने जरा, अभी आपने कहा जो कि रिकॉर्ड और लिखने की जरूरत नहीं है, यानी आप ये कह रहे हैं कि रिकॉर्ड होना लिखने के बराबर आवाज कट रही है। नबूवत का बयान करना है, भले खत्म नबूवत का बयान, जो भी आप चाहते हैं, आप अपना अकीदा बयान कर दे, हम सुन लेते उसको। जो आप कहेंगे उसको मैं लिख दूंगा, आप बता आप करें बयान। हाँ जी, तो भाएंगे तो फिर कर देंगे उस दिन। जो आपको टॉपिक बता दी ना इम्तियाज भाई, अभी आपने कहा ना कि आप अभी करेंगे, अभी आप कर दे। मैंने बता दिया कि मेरा अकीदा ये है कि कुरान करीम की नवीद भाई पहले वो कह रहे हैं कि मैं लिख के नहीं दूंगा, मैं जुबानी बताऊंगा। अभी जुबानी बता मैं बता तो रहा हूँ, सुन तो लेना। मैं बता रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा अकीदा कुरान करीम की रूह से ये है कि नबूवत जारी है बगैर शरीयत के। जो नबी शरीयत के बगैर आते थे उसको आपकी इस्तिलाह में क्या कहते हैं? अब ये तो फिर बाद में बात होगी ना कि क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। बाद में आपने यही तो अकीदा बात पूछा, है। मैंने अभी बता दिया आपने आपको। अब मैं बताता हूँ। अभी देखे ना, आपकी जमात ने अपने जमात के प्लेटफॉर्म से किताब शाया की है। भाई जब आप आओगे ना नवीद भाई मुझे बात तो करने दें। अगर नवीद भाई मुझे बात अपनी मुकम्मल काइंडली करने दें। आपकी जमात ने अपने जमात के प्लेटफॉर्म से किताब शाया की है, छोटी सी, मसला खत्म नबूवत और जमात अहमदिया। आपने भी जो बात बयान की है वो आपने मुकम्मल तौर पे उस किताब के खिलाफ बयान की, यानी आप अपना अकीदा छुपाते क्यों हैं? वहाँ पे कुछ और बात लिखी हुई है। वहाँ पे क्या लिखा क्या नहीं लिखा आपने गुफ्तगू मुझसे करनी है कि जमात से करनी है? मैंने जमात अहमदिया के अकीदा पे करनी है, मैंने आपके फर्दे वाइज से नहीं करनी, आपके जमात के अकीदे पे करनी है। मैं भी आपको वही अकीदा बता रहा हूँ जो कुरान के मुताबिक है। यानी जमात अहमदिया ने उस किताब में जो लिखा है वो कुरान के खिलाफ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुख्तलिफ पहलू हो सकता है एक बात के। आप बताएं वहाँ पे क्या लिखा? एक बात के बताएं वहाँ पे क्या लिखा? मैं वो इम्तियाज साहब आप मुनाजरे पे आ जाएं, फिर उस टाइम ये बात लूंगा तो वो देख लेंगे सामने उसको। नहीं नवीद भाई, मुनाज़ा तब करना है जब बात तो तय हो जाए। ये तो बात पूरी नहीं बता रहे हैं। मैं बता दूंगा। अभी जो अंसर साहब एक सेकंड सिर्फ एक सेकंड, उसके बाद आप बात कीजिएगा। अभी जो आपने अकीदा बयान किया है, इस अकीदे को मिर्जा साहिब ने इब्ने अरबी का अकीदा कहा है, और क्या वो गलत है? अभी जो आपने अकीदा बयान किया है, ये उस वक्त बात कर लेंगे ना। अब आप आएंगे तो बात कर लेंगे। नहीं आप पहले अपना अकीदा अभी दुरुस्त तो बयान तो करें पहले, उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि मेरा अकीदा ये है कि कुरान करीम की रूह से नबूवत जारी है बगैर शरीयत के। मैंने आपको बताया कि आपने अभी ये जो अल्फाज बोले हैं ना, आपने जमात अहमदिया का अकीदा बयान ही नहीं किया। मैंने आपसे ये सवाल किया जब था। आप मुनाजरे पे आएंगे ना मेरी जान, तब आप ये सारे क्लेम और हर चीज ये कर लेंगे, ठीक है? अभी तो देखिए आपकी बात शुरू नहीं हुई, तो इसको कम्प्लीटली जो आपने भाई मुनाजरा नवीद भाई माजर के साथ मुनाजरा होता है कि जब दोनों तरफ का दावा पहले मौजूद, ये अपना दावा ही बयान नहीं कर, ये मैं बता दावे में कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ दावा क्या है कि ये किसका दावा है, ये दावा किसका है? ये आप करीम पूछ लेना ना। मैं आपको कह रहा हूँ कुरान करीम की रूह से बगैर शरीयत के नबूवत जारी है। ये अभी मैं आपको कह रहा हूँ बार बार कि आप जो बात कर रहे हैं इसको मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने इब्ने अरबी का अकीदा करार दे, गलत कहा इसको उन्होंने। हम इस वक्त उधर नहीं जा रहे कि मिर्जा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम ने क्या कहा है। हमने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब के अकीदे पे बात तो करनी है आपसे। नहीं, मैंने कुरान की रूह से बात करनी है। कुरान की रूह से यानी मिर्जा साहब का अकीदा कुरान के खिलाफ था, फिर खिलाफ है या नहीं वो बात नहीं हो रही। बात ये है कि कुरान ने क्या कहा है, हमने कुरान की बात करनी है। मेरा टाइम भी खत्म हो गया, बात को यहाँ पे एंड करते हैं। आप दोबारा सोच लीजिएगा। मैंने सोच लिया। हाँ मैं सुन ले, मुझे आखिर से बात करने दें। जिस दिन आप ये महसूस करें, महसूस करें ना कि आप जमात अहमदिया का मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहिब का अकीदा खत्म नबूवत इजराए नबूवत तहरीर करके किसी को दे सकते हैं जिस पे आपने बात करनी है, उसी मुझे बुला लीजिएगा। बहुत शुक्रिया। हाँ उस दिन आपको बुला लिया। मतलब है कि गाल नहीं करनी ना, फिर ना करना निकलना हुई है ना। जी यही बात है। वो जिस तरह मरासी कहते हैं ना कि चौधरी साहब ना ही समझा ना फिर मैं वो हिसाब है इनका कि मैं नहीं आता। वो कह रहा है कि मुझे मैसेज दिया गया है अपने आप को स्पेशल, फिर कह रहा है कि पता नहीं सारा दिन मैं सुन रहा हूँ और आप अपना अकीदा नहीं बयान कर रहे। हाँ, तो और क्या करें यहाँ पे बैठ के हम।
चने बेच रहे हैं हम यहाँ पे बैठ के, अकीदा तो बयान कर रहे हैं। ऐसे ही जी शेख साहब आपने कोई बात करनी थी? नवीद भाई मैंने यही कहना था, कल से माशाल्लाह जिस तरह चीखों की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो मैं कहता हूँ ये प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ ये रिकॉर्डिंग करके जो हंसी ठट्टा करते हैं, क्या ये कफ़ारे मक्का वाला काम कर रहे हैं? सारे मुसलमान, ये जितने 20-25 से ज़्यादा लोग नहीं हैं टिकटॉक पर, ये मुसलमान और ये जो रद्द कादियानियत में लगे हुए हैं, तो ये कल से 5 से 6 ब्रॉड पर एक ही बात करी जा रहे हैं। हम इनको कुरान की तरफ बुलाते हैं और ये जाकर मिर्ज़ा साहब के पीछे छुपते हैं। तो ये क्या ये इनके पास कुरान जो है वो क्या समझते हैं कि कुरान को नहीं मानते, या कुरान से ये क्यों भाग रहे हैं, क्या वजह बनती है? कुरान को तर्क कर चुके हैं ना, ये तो मैं बता रहा हूँ आपको कि खुदा ने कुरान में कह दिया, इन्होंने कुरान को तर्क कर दिया। हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि कुरान के सिर्फ अल्फाज बाकी रह जाएंगे और इस्लाम का सिर्फ नाम बाकी रह जाएगा। वो तो सब कुछ हो चुका पहले से। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आप सारे भाई जो हैं वो अंसर साहब के लिए भी प्लीज़ दुआ लाजमी करें। अल्लाह ताला इनको भी जो है वो लंबी उम्र दे और नजर शर से भी दे। अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे जी इनको भी। जी हमारे टू स्पीकर भाई अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम व रहमतुल्लाह जी। यार सब दोस्त ठीक ठाक हैं? हाँ जी वालेकुम अस्सलाम जी। माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम जा रहा है। तो आपको मैं जमात अहमदिया से हूँ, अंसर साहब को बता रहा हूँ। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम जा रहा है जी। तो बाकी ये लोग जो हैं, हाँ जी, बाकी ये लोग जो हैं इनका काम तो बस इल्ज़ामबाजी करना और ऐप गोई करना और हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की किताबों के गलत तवीलें करना और हाशिया रही करना, बस यही काम करते हैं। और मतलब बात भी वो नहीं करते जो उनकी किताब में लिखी है, बात भी अपनी तरफ से झूठ बनाते हैं। उनको पता भी होता है इनका झूठ पकड़ा भी जाता है, लेकिन फिर भी इसी काम पे लगे रहते हैं। यानी इनको खुद पता है कि ये झूठ है। बहरहाल फ़र्क तो बड़ा वाज़ेह है। माशाल्लाह, लेकिन अल्लाह करे कि सच्ची की तरफ लोग आए। माशाल्लाह हमारी जमात अहमदिया की कोशिश तो जारी है और बहुत बहुत शुक्रिया अंसर साहब आपके, आप जो इधर आए हैं टिकटॉक पे, बड़ा अच्छा माशाल्लाह प्रोग्राम जा रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं एक बात कहनी चाहता हूँ, ये 24 घंटे ख़त्म नबूत की रट लगाई होती है इन्होंने। और 1974 की असम्बली में भी ये कहा था कि ये ख़त्म नबूत को नहीं मानते, जो हम कहते हैं ख़त्म नबूत ये है, इसलिए ये दार इस्लाम से खारिज है, ख़त्म नबूत को नहीं मानते। तो वो ख़त्म नबूत जिसका तुम हमें मुनकर कहते हो, वो ख़त्म नबूत का अकीदा इधर आके लिख के दो, बयान करो, खुद पहले लिखो कि ये हमारा अकीदा है ख़त्म नबूत का, जिसका तुमको मुनकर समझते हैं हम, वो अकीदा इधर बयान करो, फिर उसके ऊपर बात करेंगे, देखेंगे क्या कुरान करीम के मुताबिक है तुम्हारा अकीदा या नहीं है। वो कहते हैं तुम लिख के दो, तुम्हें हम ख़त्म नबूत का मुनकर भी समझते हैं, लिख कर भी तुम दो। जी जी तो बस जी। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो MSR भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है, सब ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी भाई, बेहतरीन। आप सुनाए, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मेरा ख्याल है फिर वो सैटरडे को नहीं आएगा फिर, है ना? वो तो कह रहा कि मैं अंसर भाई कंफर्म कोई नहीं है उनका, कोई ना कोई आ जाएगा भाई, वो आके बताएगा। क्योंकि हमने तो देखें पूरी रिकॉर्डिंग मौजूद है कि हमने तो उनको प्रॉपर कहा है कि आके हमारे से मुनाजरा करो। तो अगर वो नबी भाई ये इसका था, सबने इसको कहा है ना कि जाओ, आप क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि कोई बात नहीं कर सकता उनसे, तो यही सारा दिन ड्रामा। तो अब इसने हाजिरी लगा दी, अब जाके कहेगा ओ वो तो तैयार ही नहीं है मेरे साथ बात करने के लिए। बस इसका ड्रामा था। ऐसी तो आप देखें अंसर साहब, अगर तो वो पैगाम भेजते हैं वेरी गुड है, नहीं पैगाम भेजते तो हमारे पास उसको कोई इशू नहीं है। नहीं, आप उनसे पूछ लें, आप उनको ना पैगाम भेज दें। जी जी आपने आना है सैटरडे को या नहीं आना, यानी हमारे जो शाम के 6 बजे होंगे उनके सुबह के 8 बजे होंगे। ये नीचे बैठे हुए हैं शुएब राजा साहब, आप भी उसी ग्रुप के ही हैं। अंसर साहब
انصر صاحب چاہ رہے ہیں ان سے مناظرہ کرنا اس پہ ختم نبوت پہ اور اجرائے نبوت پہ، تو اگر آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے بتا دیں، پھر ہفتے بعد دن ہم لوگ آپ کے لیے چیزیں ارینج کر دیں گے۔ باقی اور بھی کافی لوگ غیر جماعت کے بیٹھے ہیں، اسد ملک صاحب اور اے ڈی گروپ کے بھی بیٹھے ہیں لوگ، تو آپ سارے اگر آپ نے کرنا ہوگا تو آپ ان سے بات کر لینا، تو وہ پھر ہمیں بتا دیں گے۔ میں نے ان کو بہت دفعہ پیغام بھیجے تھے یوٹیوب کے اوپر نا، جی جی عدنان رشید کو بھی، اس کو بھی، یہ نہیں آئے۔ وہ اصل میں انصر بھائی میں بات کرنا تو نہیں چاہ رہا تھا، یہ وہ والا صاحب ہے کہ پیپر پہلے لیک کر دو تاکہ ہمیں کوئی ایشو نہ ہو۔ ان کو پتہ ہے کہ انصر صاحب کے ساتھ ہماری دال نہیں گلنی، اور رضا بھائی بہت نائس ہے نا، تو وہ ایڈوانٹیج ٹیک کرتے ہیں انصر صاحب، یہ بات ہے۔ جی 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 انصر بھائی آپ کو تھوڑا ٹائم ہوگا، کوئی 2-4 منٹ؟ کب؟ ابھی ہاں میرے پاس 15-16 منٹ ہیں۔ بس ٹھیک ہو گیا۔ یہ ایک سسٹر ہیں جن کے بارے میں کل آپ کو کوئی بتا رہے تھے بھائی، امی سسٹر ہے یہ، اور یہ بھی قرآن سے ہی بات کرتی ہیں۔ تو آپ نے میرا نام لیا تھا اور میرے اندر بات کرنے کے اندر دوسرا بول پڑا، میں اس لیے خاموش ہو گیا کہ تھوڑی بات ہوگی۔ اگر آپ ٹائم دیں تو میں بات کر سکتا ہوں۔ جی حکم کرے۔ میرا سوال ہے عمر صاحب سے، معیت اللہ و رسولہ کے اندر 3 طرح کی معلوماتیں ہیں۔ ایک تو کہ وہ پھر 5 بن جائیں گی جو لکھی ہوئی ہیں قرآن مجید کے، اس ترجمے کو ملا کے 5 طرح بن جائیں گی۔ 2 تو جو لوگ پڑھتے ہیں جو بھی اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، یہ تو پتہ چل گیا۔ اس کے اندر 3 طرح کی اور معلوماتیں ہیں، وہ کیا ہیں؟ معلومات ہے سب سوری میں انٹرپٹ کرتا ہوں، ایم ایس آر صاحب ہمارے احمدی بھائی ہیں جو خود کہتے ہیں کہ ان کو دعویٰ ہوا ہے، تو جسٹ سو یو نو ہو یو اسپیکنگ ٹو۔ نہیں، لیکن مجھے معلوماتیں نہیں سمجھ آئے کہ کون سی معلوماتیں ہیں۔ یہی تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے باتیں۔ اگر آپ نے اتنا عرصہ مربی پڑھے ہیں، سب کچھ آپ کو علم ہونا چاہیے۔ نہیں، آپ جو لفظ استعمال کریں معلوماتیں ہیں، کہ اس میں 3 معلوماتیں ہیں، تو وہ 3 معلوماتیں کون سی ہیں؟ میں نے تو آج ہی پہلی دفعہ لفظ سنا ہے۔ ہاں جی، یہی تو چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جب میں کتاب بھیج دوں، کتاب میں سے حکمت کی باتیں جس کو بتاؤں، اس پر ایمان لانا۔ اچھا، یہ تو آپ کو علم ہونا چاہیے۔ تو اب یہی تو میں پوچھنا چاہتا ہوں احمدیوں سے، کہ میرا سوال ہے، میں خود سمجھنا چاہ رہا ہوں ان چیزوں کو، کہ میں بھی طالب علم ہوں، ابھی سیکھ رہا ہوں، کہ چونکہ میں کوئی مربی نہیں، نہ معلم ہوں۔ تو معیت اللہ و رسولہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کے اور پیغام دیے ہیں ماننے والوں کو، وہ کیا ہے؟ کون سے 3 طرح کے پیغام دیے ہیں؟ یہی تو آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ جی، اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ 3 طرح کے پیغامات ہیں، لیکن یہ نہیں پتا کہ وہ ہیں کیا؟ مجھے تو پتہ ہے، مجھے تو اللہ نے بتایا، مجھے بھی نہیں علم تھا۔ جی، تو جو اللہ نے آپ کو بتایا وہ کیا ہے؟ تو جب آپ صاحب ظاہر اتنا عرصہ آپ نے زندگی گزاری، زندگی وقف کی، اللہ کی خدمت کی، تو مجھے تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، آپ کو کیوں نہیں بتایا؟ سوال یہ پیدا ہو جائے گا۔ بھائی بتا رہا کیا بتا رہا، وہی پوچھ رہا ہے۔ آپ کو جب اللہ نے بتایا تو پھر آپ شرما کیوں رہے ہیں بتانے سے؟ بتا دینا کیا بتایا اللہ نے۔ چونکہ میں جب بتاتا ہوں تو پھر حوالے تلاش کر کے پیش کر دیں، یہ لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے۔ ہاں، تو ہم تو لکھے ہوئے کا مانیں گے نا۔ میں پہلے پوچھ لوں اس کے اندر کیا معلومات ہے، تاکہ پھر مجھے بھی پتہ ہو کہ یہ چیزیں موجود ہیں حضرت مسیح۔ دیکھیں نا، جو لکھا ہوا ہے وہ تو یہ لکھا ہوا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کو 4 درجوں میں سے 1 درجہ ملے گا، یعنی صالح، شہید، صدیق اور نبی۔ تو رسول کے اوپر بھی کبھی آپ نے غور کیا رسول کون ہوتا ہے؟ رسول جو پیغام لانے والا ہوتا ہے۔ تو رسول زندہ ہوتا ہے کہ مردہ ہوتا ہے؟ جب وہ پیغام لاتا ہے تو وہ جب زندہ ہوتا ہے اس وقت وہ زندہ ہوتا ہے، جب مر جاتا ہے تو مر جاتا ہے وہ۔ ہاں، تو وہ تو جب مر گیا تو اپنا عمل کر کے چلا گیا۔ ہاں، تو اس پر رسول تو بنا رہا، اسے نبی رہے۔ رسول تو ہوتا ہے پیغام دینے والا زندہ۔ اس نے پیغام دے دیا نا، جب پیغام دے دیا تو پھر اس کے بعد وہ فوت ہو گیا، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پیغام تو ہے نا ہمارے پاس۔ وہ نبی رہے نا، ورنہ پیغام اللہ نہیں، نبی کا مطلب ہوتا ہے خبر دینے والا۔ زندہ لوگوں کو پیغام پہنچایا۔ نہیں، زندہ تو پہنچایا ہے، لیکن جو اس کے بعد آنے والے ان تک بھی ہے نا، وہ چونکہ قرآن قیامت تک ہے۔ جی میرا صاحب پیچھے چلے گئے۔ جی میرا صاحب یہ سسٹر ہیں، امی نام ہے ان کا، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری طرف سے بھی آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جی آپ کا ابھی میں سن رہی تھی، ابھی ہمارے ایک بھائی بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو بھی میں نے سنی، اور آپ نے جو ختم نبوت یا اجرائے نبوت از قرآن کریم، تو یہ آپ کا میں نے جو آپ نے لگایا ہے پوسٹر وہ بھی پڑھا. تو میں عالم دین تو نہیں، خود کو طالب علم ہی کہہ سکتی ہوں، اور میں بات کرنا چاہوں گی اس کے اوپر، لیکن طالب علم کی حیثیت سے کہ میں نہیں سمجھتی کہ میں اپنے آپ کو عالم کہوں یا عالمہ کہوں، ایسا نہیں ہے. جی آپ بات کریں، ہم سن رہے ہیں. جو آپ نے لکھا ہے کہ مناظرانہ گفتگو صرف عالم دین سے ہوگی، تو باقی لوگ صرف سوال کر سکتے ہیں، بحث مباحثہ نہیں. تو میں نے کہا کہ میرا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں عالمہ ہوں، لیکن میں اسی موضوع کے اوپر بات کرنا چاہتی ہوں. کریں نا، آپ سے ہم کہہ رہے ہیں کریں. آج ہی ابھی آپ نے کب کرنی ہے؟ یعنی اچھا موضوع آپ آپ کا نے، ختم نبوت یا اجرائے نبوت، آپ کہہ رہے تھے کہ تھوڑی دیر میں آپ جانے والے ہیں، تو میں کہہ رہی اچھا ہوں کہ ابھی اچھا 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 میں نے اس لیے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، بعد میں آ جائیں، کل آ جائیں، پرسوں آ جائیں، جب بھی آپ کا دل کرے. کس ٹائم میں، ٹائم مجھے بتا دیں گے آپ؟ میں اس وقت چونکہ کینیڈا میں ہوں، ٹورنٹو میں. میں بھی کینیڈا میں ہوں جی. اچھا میں بھی ٹورنٹو میں جی، ملٹن میں اچھا ہوتی ہوں میں جی. اچھا 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 ٹھیک ہے. تو میں 6 بجے آ جاتا ہوں یہاں پہ. 6 بجے آپ آ جاتے ہیں، ٹھیک جی ہے. تو 6 بجے کے بعد 6 بجے سے 10 بجے تک رات کے. ٹھیک ہے. بیچ میں تھوڑی سی وہ وقفہ ہوتا ہے، نماز کا، عشاء کا ٹائم ہوتا ہے، تو وقفہ کر کے میں پھر آ جاتا ہوں دوبارہ. ٹھیک ہے. تو مجھے جو ہمارا موضوع ہے وہ یہی ہے کہ ختم نبوت یا اجرائے نبوت، رائٹ؟ عذر قرآن ہے جی. اور میں قرآن و حدیث یا صرف قرآن کریم؟ صرف قرآن کریم. صرف قرآن کریم، ٹھیک ہے. اور میں قرآن کریم سے آپ کو ختم نبوت ثابت کرنا ہے، جی اور آپ نے مجھے قرآن کریم سے اجرائے نبوت جو ہے وہ ثابت کرنا، رائٹ؟ جی ثابت تو پتہ نہیں کر سکتے، نہیں دکھا دیں گے البتہ. مطلب ظاہر ہے کہ یہی ہوگا نا کہ اس آیت سے آپ مطلب یہ ہے، تو جی بس مطلب ٹھیک ہو گیا، میں سمجھ گئی. تو کل انشاءاللہ 7 o'clock رکھ لیں. رکھ لیں جی. میں 6 بجے آ جاؤں گا، آپ 7 بجے آ جائیں. ٹھیک ہو گیا، 7 بجے انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اور ڈھونڈ لو مجھے بھائی. بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ، آپ نے ٹائم دیا بات کرنے کا. جزاک اور جو ہے اس کے اوپر انشاءاللہ کل 7 بجے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ. جزاک اللہ جی. بہت شکریہ، جزاک اللہ، جزاکم اللہ خیرا. جی تھینک یو جی، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو فار کمنگ. جی جی، کیا فرمایا آپ نے؟ میں کہا جی تھینک یو فار کمنگ. تھینک یو ویری مچ، جزاکم اللہ جی خیرا، احسن جی الجزاء. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی جزاک اللہ مربی صاحب، تھینک یو سو مچ فار آپ کے ٹائم کا. الحمدللہ آج کی براڈ بھی الحمدللہ اسی طرح سے بہت پازیٹیو اور پراپر انرجی والی تھی الحمدللہ. اور کسی اور بھائی نے، ہمارے احمدی بھائی نے کوئی سوال کرنا ہے تو پلیز اوپر آ جائیں. 2-3 منٹ ہیں تو، یا کسی نے کوئی سلام دعا یا کوئی چیز شیئر کرنی ہو تو پلیز آپ ہمارے سے ڈسکس کر سکتے ہیں. آپ یہ بھی ہمیں مشورہ دے سکتے ہیں پلیز کہ ہم اس چیز کو مزید کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں، کیونکہ انصر صاحب کی موجودگی میں ہماری کوشش ہے کہ ہم بہترین اس کو کریں. ہاں سوری شہن صاحب بھائی، مرب صاحب یہ 2 منٹ کا ایک پلیز جواب ہے. یار شہنشاہ بھائی اگر آپ اوپر آ کے پوچھ لیں، آپ کی مہربانی ہے. اب وہ پتہ نہیں نکلے گا کہ نہیں نکلے گا. کافی دیر سے مربی صاحب انہوں نے براڈ سٹارٹ کے اوپر سوال پوچھا تھا اور میں سے سوری نہیں کیا گیا. بھائی ذرا اوپر فٹافٹ آ جائیں اور اپنا پلیز سوال کر لیں. اور جو باقی بھائی ہیں پلیز آپ مجھے کوئی مشورہ دینا چاہیں گے کہ اس کو کس طرح سے ہم بہتر کر سکیں تو وہ بھی پلیز جزاک اللہ مجھے آپ نے لازمی دینا ہے تاکہ ہم اس کو بہترین سے بہترین بنا سکیں. کوشش صرف ہماری یہ ہے کہ ہم لوگ حقیقی اسلام، حقیقی احمدیت کو لوگوں کے سامنے پیش کریں اور جس طرح سے جماعت کی تعلیمات ہیں اس طرح سے ان چیزوں کو لے کے چلیں. اور الحمدللہ 2 دن سے لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ ہم لوگ بہترین جو ہے وہ کر رہے ہیں، اپنی کوشش پوری کر رہے ہیں. باقی جزاک اللہ آپ سب کا. میں ہی سوال پوچھ لیتا ہوں شہنشاہ. جی مربی صاحب، بھائی کہہ رہے تھے کہ وفات پراپر جو عقیدہ ہے وہ اگر آپ 2-3 منٹ میں اگر آپ بتا دیں سارا. وفات مسیح پہ
جی جی، وہ فاتح مسیح کا ان کا سوال تھا کہ پراپر کیا ہے وہ آپ پلیز اگر پراپر تو یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے بس، یہ پراپر عقیدہ اور کیا. اور میں کیا وہ جو آپ نے لطیفہ سنا ہوگا نا کہ وہ ایک پٹھان تھا اور ایک دوسرا تھا اردو بولنے والا. جی جی. تو وہ پٹھان نے اردو بولنے والے سے پوچھا کہ تمہارے باپ کیسے فوت ہو، اس نے وہ لمبی داستان سنائی، یہ ہوا، چھینکیں آئی، بخار ہوا، یہ اتنی دیر میں پٹھان نے سارا کھانا ختم کر دیا. تو جب اردو بولنے والے نے اس کو پوچھا تو اس نے کہا تمہارا باپ کیسے مرا گیا تھا، بس کوچا بیمار ہوا مر گیا. اور کیا اس میں اتنی لمبی لمبی باتیں کرنے کا، بیمار ہوا مر گیا. تو عیسیٰ علیہ السلام بھی ایسے ہی بیمار ہوئے اور مر گئے بس. اس سے زیادہ پراپر کی کیا ہوگا کہ یہ الحمدللہ بہت سمرائز کویشچن تھا اور اسی طرح سے جواب تھا. جزاک اللہ افضل بھائی، تھینک یو. باقی ہم سب کو انصر بھائی کا شکر ادا کرنا چاہیے. باخدا انصر بھائی نیو قسم کی الحمدللہ پریچ ہو رہی ہے اور بہت فائدہ مند، ہر بندے کو میسیج پہ میسیج ہیں، کمنٹ پہ کمنٹ ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے ہمارے سمل کو بھی اور آپ کو بھی، خاص طور پہ اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے. جزاک اللہ انصر بھائی، اوکے آپ جی، کے آنے تھینک کا یو، بہت بہت شکریہ. تھینک اللہ یو. حافظ. السلام علیکم تو اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. الحمدللہ جی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا ہزاروں کرم ہے، شکر ہے اللہ تعالیٰ کے خاص کرم کے ساتھ اور برکات کو سمیٹتے ہوئے بہت زبردست پروگرام کا ایک دفعہ پھر اختتام کیا ہے الحمدللہ. اور آپ سب کے آنے کا شکریہ. آج الحمدللہ 250 کے اراؤنڈ جو ہے وہ لوگ سن رہے تھے ہمیں، اور ہمارے ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ آلموسٹ 7 سے 8 براڈس کے اوپر ہم لوگوں کو سنا جا رہا تھا. اس کا مطلب ہے کہ اگر آل ٹوگیدر اس چیز کو ہم لوگ پلس کریں تو یہ مور دین 500-600 کے قریب جو ہے وہ لوگ ہیں جو ہمیں سن رہے ہیں. انصر صاحب کو خاص طور پہ سن رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کام میں انصر صاحب کو جو ان کی خدمات ہیں، نو ڈاؤٹ ایک مربی سلسلہ ہے اور ان کا جماعت کے لیے بھی کام ہے، لیکن اگر وہ 3-4 گھنٹے میں مسلسل دے رہے ہیں، ایوری ڈے دے رہے ہیں، تو دس از ویری ویری بگ تھنگ فار اس. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے جی ہمارے اوپر. جی سدھو جٹ بھائی. السلام علیکم. یہ اصل میں آنسر سے آنا اس لیے ضروری تھا کہ ہمارے احمدی بھائی جو کہ تبلیغ کا شوق رکھتے ہیں وہ کچھ طرز استدلال سیکھیں پہلے، کہ ان کے آگے دست بدستہ کٹہرے ہونا کھڑے رہیں، بلکہ ان کو بھی ذرا تھوڑا استدلال سیکھیں. تو یہ بہت ضروری تھا. یہ اچھا ہو گیا بہت کہ یہ تشریف لا رہے ہیں، اور کچھ دن یا آئیں گے تو ہماری تربیت ہو جائے گی. میں سمجھتا ہوں ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ کچھ دن میں یہ پراپر سلسلہ ہمارے ساتھ سٹارٹ انشاءاللہ تعالیٰ ہوا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کرم کرے گا. انصر صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ غیر معینہ مدت تک ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ کو استفادہ کرنے میں اور چیزیں کلیئر کرنے میں بہت مدد ملے گی. احمدیوں سے خاص طور پہ میری ایک التجا ہے کہ ڈبل ٹیپ لازمی کیا کریں اور اپنے سوالات کو پہلے دے دیا کریں، کیونکہ کمنٹس میں آج انلیمیٹڈ کویسچن تھے. کیونکہ یار ایز اے ہوسٹ میں نے چیزیں سنبھالنی بھی ہوتی ہیں، چیزیں کرنی بھی ہوتی ہیں، تو